الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گوہر پبلشرز کی جانب سے حافظ محمد وقاص فریدی آپ سے مخاطب ہے۔ گوہر پبلشرز کے پلیٹ فارم پہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning۔ تو پیارے بچوں، آج ہم نے گوہر اسلامیات کلاس 4 کے باب نمبر 2 کا سبق نمبر 2 پڑھنا ہے۔ تو ہمارے سبق کا عنوان آسمانی کتابوں پر ایمان ہے۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اپنے نبیوں پر کتابیں اور صحیفے نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کتابوں اور صحیفوں کا ذکر مختلف مقامات پر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام آسمانی کتابیں اپنے نبیوں پر حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے نازل فرمائیں۔ تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ آسمانی کتب میں سے کسی ایک کا انکار بھی کفر ہے۔ تو آئیے پیارے بچوں، ہم سب سے پہلے قرآن مجید کی وہ آیات پڑھتے ہیں جن آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مختلف نبیوں پر نازل کی گئی مختلف کتابوں کا ذکر فرمایا۔ چنانچہ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ترجمہ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی۔ قرآن مجید کے دوسرے مقام سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، ترجمہ اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کی۔ قرآن مجید کے ایک اور مقام سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ، اور ہم نے اسے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا کی جس میں ہدایت اور نور ہے۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں پر جو آسمانی کتابیں نازل فرمائیں ان کا ذکر آپ نے پڑھ لیا۔ اب آتے ہیں مشہور آسمانی کتابوں کے نام اور یہ کتابیں کس کس پیغمبر پر نازل کی گئیں۔ تو سب سے پہلے تورات مقدس، یہ کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ دوسرے نمبر پہ زبور مقدس، یہ کتاب اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ تیسری کتاب انجیل مقدس، یہ کتاب اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ چوتھی کتاب قرآن مجید، یہ کتاب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم پر نازل ہوئی۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری اور سب سے افضل کتاب ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم پر نازل ہوا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا اور اسلام سے خارج ہے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم کو آخری نبی ماننا ضروری ہے، اسی طرح قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ماننا بھی ضروری ہے۔ قرآن مجید وہ عظیم کتاب ہے جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں۔ قرآن مجید میں تمام آسمانی کتابوں کی تصدیق کی گئی ہے اور ان تمام کتابوں پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے۔ قرآن مجید علم و حکمت کا عظیم مجموعہ ہے۔ باقی کتب کے برعکس قرآن مجید ہر طرح کی تبدیلی سے محفوظ ہے، کیونکہ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ترجمہ بے شک یہ کتاب نصیحت ہم نے اتاری ہے اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں۔ تو پیارے بچوں، کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ تمام آسمانی کتابوں میں تورات مقدس اور زبور مقدس عبرانی زبان میں، انجیل مقدس سریانی زبان میں اور قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا۔
پیارے بچوں اس کے ساتھ ساتھ آپ اس بات کو بھی ذہن نشین کر لیجئے کہ قرآن مجید کا مسلمانوں پر یہ حق ہے کہ وہ اسے پڑھیں، سمجھیں، اس میں غور و فکر کریں اور اس پر عمل کریں اور اس کے پیغام کو عام کریں۔ پیارے بچوں اس بات کو بھی اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیجئے کہ پوری دنیا میں پڑھی جانے والی جو کتاب ہے وہ کتاب بھی قرآن مجید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کرام علیہ السلام پر صحائف نازل فرمائے۔ ان میں سے چند انبیاء کرام کے نام یہ ہیں: حضرت شیس علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحائف کو صحف ابراہیم بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو انسانی زندگی کے لیے ضابطۂ حیات کے طور پر اتارا۔ قرآن مجید پوری انسانیت کے لیے، قیامت تک کے لیے ایک کامل ہدایت نامہ ہے۔ قرآن مجید میں انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کے متعلق ضروری معلومات اور رہنمائی موجود ہے۔ انسانوں کی رہنمائی کے لیے قرآن مجید سے بڑھ کر اور کوئی کتاب نہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن مجید کا علم حاصل کریں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ صحیح بخاری حدیث کی کتاب میں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو کتنی خوبصورت حدیث! ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے۔ تو پیارے بچوں قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، قرآن مجید کو سمجھ کر اور اس پر عمل کریں اور اس کی تعلیمات انسانوں تک پہنچائیں۔ قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرنے سے دنیا اور آخرت میں کامیابی ملتی ہے۔ آج کے سبق کے آخر میں ہم اس سبق میں مشکل الفاظ اور ان کے معنی پڑھتے ہیں۔ تو پہلا لفظ صحیفہ۔ صحیفہ کسے کہتے ہیں؟ چھوٹی آسمانی کتاب کو صحیفہ کہتے ہیں۔ نگہبان، اس کا مطلب کیا ہے؟ نگران، حفاظت کرنے والا۔ مقامات، اس کا مطلب کیا ہے؟ جگہیں، مقام کی جمع، مقامات۔ اگلا لفظ ہے عظیم، اس کا مطلب کیا ہے؟ بڑی شان والا۔ عظیم کا مطلب یا بڑا یا بڑی شان والا۔ اگلا لفظ ہے برعکس، اس کا مطلب ہے الٹ، خلاف۔ اگلا لفظ ہے ضابطۂ حیات، اس کے معنی کیا ہیں؟ زندگی گزارنے کا طریقہ۔ اگلا لفظ ہے ہدایت نامہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ زندگی گزارنے کے اصول، رہنمائی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ درست راستہ دکھانا۔ اگلا لفظ ہے کامل، اس کا مطلب کیا ہے؟ مکمل۔ اگلا لفظ ہے صحف ابراہیم، اس کا مطلب کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے۔ تو پیارے بچوں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس سبق کی اچھے طریقے سے سمجھ آئی ہوگی۔ اس سبق میں آپ نے اچھے طریقے سے آسمانی کتابوں کے نام اور جن جن انبیاء کرام علیہ السلام پر کتابیں نازل کی گئیں ان انبیاء کرام علیہ السلام کے نام بھی یاد کرنے ہیں۔ صبح و شام قرآن مجید کی تلاوت کرنے کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیجئے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید سے سچی محبت عطا فرمائے، ہر روز قرآن مقدس کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجئے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلے سبق میں۔ اللہ حافظ۔